شاہجہان اور فتنہ چور وہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور مزید آگے جانے کے بعد ایک گھنا جنگل شروع ہو گیا۔ یہ جنگل بہت ہی خطرناک تھا۔ یہاں پر خونی درندے تو نہیں تھے مگر اور کئی طرح کی مخلوق اسی جنگل میں آباد تھی۔ اس لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں باری باری پہرا دیں گے اور باری باری سوئیں گے۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے فتنہ چور سوئے گا اور آدھی رات تک سویا رہے گا اور آدھی رات تک شاہجہان پہرا دے گا۔ اس کے بعد شاہجہان سو جائے گا اور فتنہ چور آدھی رات کے بعد پہرا دینا شروع کرے گا۔ لہٰذا بادشاہ کے کہنے پر فتنہ چور سو گیا اور شاہجہان بادشاہ پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت بادشاہ شاہجہان نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ جو ایک گلہری چوہے کے پیچھے بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ گلہری اس سے بچنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، وہ زخمی بھی ہے، اس لیے اس کی رفتار کافی سست ہے اور اپنے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ درخت پر بھی نہیں چڑھ پا رہی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر شاہجہان نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور گلہری کی طرف بڑھنے والے سانپ کا ایک ہی وار میں سر کاٹ دیا۔ سانپ مر گیا۔ اب بادشاہ نے فتنہ چور کو اٹھایا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ صبح جب بادشاہ شاہجہان اور فتنہ چور وہاں سے جانے لگے تو گلہری نے کہا، آپ نے رات کو میری جان بچائی ہے، اس لیے اب تم لوگ جہاں جاؤ گے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ میں تم لوگوں کے کام آ جاؤں۔ شاہجہان نے فتنہ چور کو اشارہ کیا اور فتنہ چور نے کہا، بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے۔ فتنہ چور نے گلہری کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ اب شاہجہان فتنہ چور کا سفر کا پھر سے آغاز ہو گیا۔ وہ دونوں پھر سے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ اب وہ ایک سلطنت میں جا نکلے۔ یہاں پہنچ کر بادشاہ شاہجہان کو ایسا لگا جیسے اس نے یہ جگہ پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی ہے۔ مزید کچھ گھومنے پھرنے کے بعد آخرکار بادشاہ شاہجہان کو وہ باغ نظر آ گیا جہاں شہزادی کو 5 پھولوں سے تولا گیا تھا۔ بس باغ کا نظر آنا تھا کہ بادشاہ شاہجہان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ اس نے اس شہر کے لوگوں سے شاہی محل کا پتہ پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ کیا واقعہ یہ وہی شہزادی ہے جو 5 پھولوں سے تلتی ہے، اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہجہان محل پہنچ گیا تو اسے مہمان خانے میں بٹھایا گیا اور وہاں کا بادشاہ شاہجہان سے ملنے آیا۔ شاہجہان نے اس کا استقبال کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ شاہجہان کا مقصد سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے شاہجہان سے کہا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے مگر میں کیا کروں، میری بیٹی 5 پھول رانی نے اپنی کچھ عجیب و غریب شرطیں رکھی ہیں۔ جو انسان ان شرطوں کو پورا کرے گا وہی شہزادی سے شادی کر سکے گا، جو ہار جائے گا اسے شہزادی قید کر لیتی ہے۔ اس لیے اے نوجوان بادشاہ، اپنی جوانی پر ترس کھا اور یہاں سے چلا جا، کیونکہ اب تک 5 شہزادے شہزادی کے شہزادی کی انہی عجیب و غریب شرطوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اس لیے میری بات مان تو واپس چلا جا۔ شاہجہان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، میں شہزادی کی تمام شرطوں کو پورا کروں گا اور انشاءاللہ شہزادی سے شادی بھی میری ہی ہوگی اور میں ہی شہزادی سے شادی کروں گا۔ بادشاہ نے کہا،
میرا کام تھا سمجھانا، ٹھیک ہے اب تم لوگ آرام کرو، کل تم کو شہزادی کے سامنے پیش کیا جائے گا جہاں وہ اپنی شرطیں تم کو بتا دے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہ جہان اور فتنہ چور کو مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا اور پھر خوب ان کی کھانے سے خاطر تواضع کی گئی۔ اسی طرح رات ہو گئی اور وہ دونوں سو گئے، پھر رات بھی بیت گئی۔ اگلی صبح شاہ جہان اور فتنہ چور کو شہزادی کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہ جہان نے پہلی نظر میں ہی شہزادی کو پہچان لیا، یہی وہ خواب والی شہزادی تھی۔ شہزادی نے شاہ جہان سے کہا، تم دو ہو، میری شرطوں کو کون پورا کرے گا؟ شاہ جہان نے کہا، تمہاری شرطوں کو میں پورا کروں گا۔